اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نماز کو کس طریقے سے ظاہری اور باطنی حضور قلب کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے حضور قلب کیا ہے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا دل، یہ قلب اللہ کی طرف اتنا متوجہ ہو جائے کہ اس کو اپنی ذات کی بھی خبر نہ ہو تو اس کو ہم حضور قلب کہتے ہیں۔ اس کے لیے دو نقطہ پہلے سمجھ لیجئے۔ پہلا نقطہ، کسی شخص یا مومن پر حالت نماز کے علاوہ کسی بھی رنگ میں کوئی کیفیت یا حضور قلب کے معاملات کھلتے ہیں تو اس کا تعلق فیضان ولایت سے ہے۔ دوسرا نقطہ، اگر کسی شخص، کسی مومن کو حالت نماز میں کوئی کیفیت یا حضور قلب کے معاملات نصیب ہوں تو اس کا تعلق فیضان نبوت سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنا وہ قرب و خاص عنایت کرتے ہیں جو انبیاء کے لیے مخصوص ہیں، اور اس مومن پر وہ معاملہ وارد ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ فقط امت محمدیہ میں ہونا ہے، کیونکہ امت محمدیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک خاص تحفہ عنایت کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج وہ خاص معاملہ ہے جس کا آغاز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت محمدیہ کو نصیب ہوا، اور امت محمدیہ کو نماز کی کیفیت ظاہری اور باطنی حضوری سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ آج آپ کے سامنے وہ کامل طریقہ شیئر کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جس پر اگر آپ نے عمل کیا تو ضرور در ضرور یہ حضور قلب کے معاملات حاصل ہو جائیں گے، اور نماز کی حقیقت کو پا کر روح بھی مثل معراج کی کیفیتوں میں گم ہو جائے گی۔ تو ظاہری باطنی حضور قلب والی نماز ادا کرنے کا طریقہ کار درج ذیل ہے۔ اول وقت میں کامل طریقے سے وضو کر کے نماز کی جگہ میں پہنچ جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک یاد رکھیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج مبارک پر تشریف لے گئے تب دنیا کے تمام معاملات آپ کی ذات مبارک کے لیے روک دیے گئے۔ تو یاد رکھیں، نماز مومن کی معراج ہے، تو آپ بھی نماز میں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بھی تمام دنیاوی معاملات روک دیں گے۔ آپ دنیاوی معاملات اور فکر چھوڑ دیں اور تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ اس کے بعد نماز کو شروع کرنے سے پہلے تصور کا درست کرنا بہت ضروری ہے۔ کوشش کریں اللہ کی ذات کو اپنی قلبی آنکھوں سے دیکھنے کا تصور کریں۔ اگر تصور قائم نہ ہو
تو خانہ کعبہ کو اپنے سامنے تصور کریں، مقام ابراہیم کو سینہ کے بالمقابل تصور کریں، اور اس کے ساتھ ہی یہ تصور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے قلب کا مشاہدہ کر رہا ہے، میری نیت، میری سوچ اور میرا اخلاص کیسا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور اپنے قدموں کو پل صراط کے اوپر محسوس کریں، اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ جنت یعنی کہ اللہ کا قرب آپ کے دائیں جانب ہے، اور دوزخ یعنی کہ اللہ سے دوری آپ کے بائیں جانب ہے، اور اسی نماز کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا آپ کو ہمیشہ کی قربت دی جائے یا ہمیشہ کی دوری آپ کا مقدر ہے۔ ملک الموت آپ کے پیچھے کھڑا ہے، اور یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے، اور یہ پوری تصور آپ نے پوری نماز میں قائم رکھنا ہے۔ اس کے بعد درجہ احسان کی تکبیر کہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کی تکبیر کہیں۔ قرات کے اوپر غور و تدبر ہونا چاہیے، نماز کے ایک ایک جملے کو تصور میں لا کر اس کے اوپر تفکر اور تدبر کریں، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، میرا مالک وہ ہے جو تمام عالمین کا، جتنے بھی اس کائنات کے عالمین ہیں ان کو پالنے والا ہے۔ پھر عاجزی والا قیام ہو، بہت ہی عز و انکسار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، رکوع بڑی تواضع والا ہو، بڑی تواضع کے ساتھ بڑی آہستہ سے رکوع میں جائیں، اور بڑی ہی خضوع و خضوع کے ساتھ رکوع کریں۔ پھر سجدہ بڑا ہی خضوع و خضوع والا ہو، بڑا ہی محبت والا سجدہ ہو۔ یہ تصور میں لائیں کہ آپ اللہ کی رحمت کی گود میں سجدہ کر رہے ہوں، جیسے کسی ماں کی گود میں بچہ سر رکھ دیتا ہے، ایسے ہی آپ نے اللہ کی رحمتوں کی گود میں سر رکھ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اگر آپ نے استقامت کے ساتھ اس طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کی تو بہت ہی جلد آپ کو یہ حضوری قلب والی نماز نصیب ہوگی، اور ایسا حضوری قلب نصیب ہوگا جیسا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی معاملات کے اوپر بڑا خوبصورت انداز میں ایک کلام فرمایا: تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے شرور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے شرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ آپ بھی یہی نکتہ سمجھا رہے ہیں، یہی پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارا امام وہ خود حقیقت نماز کو جانتا ہی نہیں، تو کسی ایسے امام کو تلاش کر جو حقیقت نماز کو جانتا ہو، جو حضوری قلب والی نماز کو جانتا ہو۔ بھائی تیرا امام ایسا ہے جو خود بے حضور ہے، تو وہ کیسے تجھے حضوری تک لے جائے گا؟ لہٰذا تمہاری نماز بھی بے شرور ہے، اس میں کوئی شرور نہیں، اس میں کوئی کیفیت نہیں، کوئی اللہ کا وصل نہیں، کوئی معراج نہیں ہو رہی، لہٰذا اسی لیے تمہیں نماز میں وہ معراج کی کیفیت نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا ایسے امام سے گزر، کسی حقیقی امام برحق کو تلاش کر جو تجھے ایسے نماز کی حقیقت سے آشنا کر دے۔ الحمدللہ آج میں نے آپ احباب کے سامنے وہ خاص بزرگوں کا طریقہ رکھ دیا کہ کس طریقے سے نماز
کامل طریقے سے ظاہری اور باطنی نماز کو ادا کیا جائے، کس طریقے سے ظاہری، باطنی اور حضوری قلب والی نماز ادا کیا جائے اور معراج کی اس کیفیت کو اپنے اندر، اپنی ذات میں، اپنے حال میں اتارا جائے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آج کے بعد اسی طریقے سے نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب بھی ایسی نماز ادا کریں اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر کرم کرتا ہے تو آپ نے ضرور ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے نماز کے بعد کیسے معاملات پائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنا کرم ضرور آپ پر اتارے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔